رات شب قدر کی رات ہوتی ہے، جس کو اللہ نے قرآن کے اندر 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، اور 1000 مہینوں کا مطلب 83 برس 4 مہینے ہوتے ہیں۔ یعنی جو آدمی شب قدر کی رات کے اندر اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کرے گا تو اس کو 83 برس 4 مہینے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان کے ان مہینے کے اندر کم سے کم 10 راتیں اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں، تو وہ 833 برس کے برابر ان کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اب یہ رات امت محمدیہ کو کیوں عطا کی گئی، اس کی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، اس کے بارے میں در منصور میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ ان کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمر کو دیکھا کہ ان کی عمریں بہت کم ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خیال کیا کہ اگر میری امت نیک اعمال کے معاملے میں اگر پرانی امتوں کا مقابلہ کرنا چاہے تو ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے، رسول اللہ کو اس کے اوپر رنج ہوا، تو اللہ نے اس کی تلافی میں شب قدر عطا فرمائی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے درمیان بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا کہ وہ شخص اللہ کے راستے میں 1000 مہینے تک جہاد کرتا رہا، اللہ کے راستے میں لڑتا رہا۔ یہ سننے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو رشک پیدا ہوا، اللہ نے اس کی تلافی میں شب قدر عطا فرمائی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 اشخاص کا تذکرہ فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوسیٰ علیہ السلام کہ ان چار اشخاص نے 80 برس تک اللہ کی ایسی عبادت کی ہے، ایسی عبادت کی ہے، ایسی بندگی کی ہے کہ پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس کے اوپر صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، تو اللہ جل جلالہ نے اس کی تلافی میں جبرائیل علیہ السلام کو لے کر بھیجا اور سورہ قدر نازل فرمائی، اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اس رات کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ تو اللہ نے اس رات کے اندر شب قدر کے اندر قرآن جیسی عظیم اور عظمت والی چیز کو عطا فرمایا، تو شب قدر کی فضیلت کو اور اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ نے یہ اتنی عظیم اور مقدس کتاب یعنی قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس رات کے اندر نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، زیادتی شوق کے طور پر فرمایا کیا آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، افضل ہے۔ یعنی جو آدمی شب قدر کی رات کے اندر اللہ کی عبادت کرے گا، بندگی کرے گا، تو 1000 مہینوں کے برابر اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ اب مختصر یہ ہے کہ یہ جو شب قدر کی رات ہے، یہ رات اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے، اس سے پہلے امتوں کو اللہ نے شب قدر عطا نہیں فرمائی۔ نماز پہلی امتوں کو بھی دی گئی اور امت محمدیہ کو بھی دی گئی ہے، زکوٰۃ پہلی امت کو بھی دی گئی ہے اور بعد والی امت کو بھی دی گئی ہے، یعنی امت محمدیہ کو بھی دی گئی ہے، لیکن شب قدر امت محمدیہ کو عطا کی گئی ہے، اس سے پہلے امتوں کو شب قدر نہیں دی گئی۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ لیکن شب قدر کو ہم کہاں پر تلاش کریں؟ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ شب قدر کی رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ اب رمضان کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، جمہور علماء کے نزدیک وہ 21ویں شب سے شروع ہوتی ہے، اور جمہور علماء جو فرماتے ہیں کہ طاق راتیں وہ 21ویں شب سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتکاف فرمایا کرتے تھے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالاتفاق وہ 21ویں رات سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو اب چاند چاہے 29 کا ہو چاہے چاند 30 کا ہو، تو طاق راتیں اس حدیث کے اعتبار سے وہ 21، 23، 25 اور 27 اور 29 یہ طاق راتیں کہلائیں گی۔
تو ہمیں شب قدر کی جو تلاش کرنی ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے، اس کے اندر عبادت بندگی کرنی ہے، تو طاق راتوں میں ہمیں اس کو تلاش کرنا ہے۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ایمان اور احتساب کا مطلب علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بشاشت قلبی کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ کے اندر ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر کھڑا نہ ہو، بلکہ بشاشت قلبی کے ساتھ میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا تقرب اور حصول ثواب کی نیت سے کھڑا ہو۔ جو آدمی اس رات کے اندر اس طریقے سے عبادت کرے گا، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن یہ تمام گناہ صغائر گناہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو یعنی صغائر گناہوں کو معاف فرماتا ہے، لیکن کبیرہ گناہ کے لیے تو اللہ نے ضابطہ بیان فرما دے الا من تاب، کہ جب تک ان کے لیے توبہ نہیں کی جائے گی، جب تک کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اور جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے کو ہم غنیمت سمجھیں، یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس کے اندر جتنا بھی ہو سکے اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اوراد و وظائف کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، اور نوافل کا، تہجد کا، تمام عبادات اور دیگر اوراد و وظائف کا اہتمام کریں۔